آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ مرنے کے بعد روح کیسے تڑپتی رہتی ہے، موت کے بعد روح کن مقامات میں رہتی ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ۔ انسان اپنی زندگی میں بہت سے کام محض اپنی لذت کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے، جس کی وجہ سے یا تو اس کا پیسہ برباد ہوتا ہے یا صحت برباد ہوتی ہے۔ موت کو یاد رکھنے والے کی خواہشات کم ہوتی ہیں۔ اسی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ بارگاہ رسالت میں عرض کیا گیا کہ کون سا مومن زیادہ عقل مند ہے؟ ارشاد فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرنے اور موت کے بعد کے لیے اچھی تیاری کرنے والے یہی لوگ زیادہ سمجھدار ہیں۔ ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے، اسی میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے اور نہ کمی۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے، اس وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں اور اس شخص کے دائیں بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے دائیں بائیں عذاب کے۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت واضح ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں۔ مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبہ مختلف مقامات میں رہتی ہے، بعض کی قبر پر، بعض کی چاہ زمزم شریف میں، بعض کی آسمان و زمین کے درمیان، بعض کی پہلے دوسرے ساتویں آسمان تک اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند اور بعض کی اعلیٰ علیین میں، مگر کہیں روح کا جسم سے تعلق رہتا ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے، پہچانتے اور اس کی بات سنتے ہیں۔ ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ بے شک پاک جان جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہے، عالم بالا میں مل جاتی ہے اور سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہے جیسے یہاں حاضر ہے۔ حدیث میں فرمایا، جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں چاہے جائے۔ مردہ کلام بھی کرتا ہے اور اس کے کلام کو جن اور انس کے سوا تمام حیوان وغیرہ سنتے بھی ہیں۔ جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں، اس وقت اس کو قبر دباتی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے جیسی ماں پیار میں اپنے بچوں کو زور سے چمٹا لیتی ہے، اور اگر کافر ہے تو اس کو اس زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں، وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس دو فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں اور نہایت سختی کے ساتھ قرخت آواز میں سوال کرتے ہیں کہ پہلا سوال، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا میرا رب اللہ ہے، اور دوسرے کا جواب دے گا کہ میرا دین اسلام ہے، اور تیسرے سوال کا جواب دے گا تو وہ رسول اللہ ہے۔ اس وقت آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناؤ اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ جنت کی خوشبو اس کو آ رہی ہوگی اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی اور اسی سے کہا جائے گا کہ تو سو جا۔ پہلے اس کی بائیں ہاتھ کی طرف جہنم کی کھڑکی کھولے گے جس سے جلن اور گرم ہوا اور سخت بدبو آئے گی، پھر بند کر دیں گے۔ اس کے بعد داہنی طرف سے جنت کی کھڑکی کھولیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ اگر تو ان سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو تیرے واسطے وہ تھی اور اب یہ ہے، تاکہ اپنے رب کی نعمت کی قدر جانے کہ کیسے بلائے عظیم سے بچا کر کیسے نعمت عظمیٰ عطا فرمائی۔ اگر مردہ منکر ہے تو سب سوالوں کے جواب میں یہ کہے گا کہ افسوس، مجھے تو کچھ معلوم نہیں، میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا، خود بھی کہتا تھا۔ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا لباس پہناؤ اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ اس کی گرمی اور لپیٹ اس کو اور اس پر عذاب دینے کے لیے دو فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے، ان کے ساتھ لوہے کا گرز ہوگا۔ پہاڑ پر اگر مارا
جائے تو خاک ہو جائے۔ اس ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے اور بچھو اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو کیونکہ وہ گناہوں کو زائل کرتی اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ جس نے موت کی یاد دل میں بسا لی تو دنیا کی ساری مصیبتیں اس پر آسان ہو جائیں گی۔ ایک خاتون نے حضرت عائشہ کی بارگاہ میں دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ ناظرین، موت کے بعد روح کیسے پکارتی ہے؟ میت کو سب سے زیادہ درد کب ہوتا ہے؟ موت کے بعد کا منظر کیسا ہوتا ہے؟ حضرت زید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میت پر سب سے زیادہ سخت حالت اس وقت ہوتی ہے جب غسل دینے والا اس کو غسل دینے کے لیے آتا ہے، اس کی انگلی سے انگوٹھی اتارتا ہے، جسم سے لباس اتارتا ہے، سر سے عمامہ جدا کرتا ہے، اس کی روح سے روح بے چین ہو کر فریاد کرتی ہے، جس کی آواز جن و انس کے سوا سب سنتے ہیں، اور کہتی ہے کہ نہلانے والے، تجھ کو خدا کی قسم میرے کپڑے بہت نرمی سے اتارو کیونکہ ملک الموت کے پنجے کی تکلیف سے مجھے پوری طور پر ابھی آرام نہیں ملا۔ پھر جب اس کو تختے پر لٹا کر اس پر پانی ڈالا جاتا ہے تو روح چلاتی ہے، اے نہلانے والے، خدا کے واسطے میرے جسم کو قوت سے ہاتھ نہ لگاؤ کیونکہ وہ جان کنی کی سختی سے زخمی اور چور چور ہو رہا ہے۔ پھر جب نہلا کر اس کو کفن دیتے ہیں اور پاؤں کی طرف سے باندھ دیتے ہیں تو روح کہتی ہے کہ اے غسل دینے والے، خدا کے لیے ابھی سر کی طرف سے میرے کفن میں گرا نہ لگا تاکہ میری بیوی، بچے اور تمام رشتہ دار دنیا میں آخری بار میری صورت دیکھ لیں کیونکہ آج میں ان سے بچھڑ رہا ہوں اور اب قیامت تک یہ میری صورت نہیں دیکھیں گے۔ پھر جب اس کا جنازہ تیار کر کے گھر سے باہر نکالا جاتا ہے تو روح پکارتی ہے کہ جنازہ اٹھانے والوں، خدا کے واسطے ابھی جلدی نہ کرنا تاکہ میں اپنے بال بچوں اور عزیز و اقارب سے رخصت ہو لوں۔ میں اپنے گھر اور مال و اسباب دوسروں کے لیے چھوڑے جاتا ہوں، اب یہاں کبھی واپس نہ آؤں گا اور قیامت تک کسی کی صورت نہ دیکھوں گا۔ پھر جب جنازہ اٹھا کر لے چلتے ہیں تو میت کہتی ہے کہ اے میرے بھائیو، میں نے آج تک جو کچھ مال و اسباب جمع کیا تھا وہ صرف وارثوں کے لیے تھا، آج ان میں سے کوئی میرے گناہوں کا ذرا سا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ ہر چیز کا حساب مجھ سے لیا جائے گا اور میرے وارث کھائیں گے۔ پھر جب نماز جنازہ کے بعد دفن سے پہلے کچھ لوگ اپنے اپنے گھر جانے لگتے ہیں تو میت کہتی ہے کہ اے میرے بھائیو، خدا کے واسطے ابھی سے ایسا ظلم نہ کرو، مرنے والا تم سے مانوس تھا اور تم دفن سے پہلے لوٹ رہے ہو۔ پھر جب اسے قبر میں اتارتے ہیں تو میت کہتی ہے کہ اے میرے وارثو، میں نے جو کچھ مال جمع کیا تھا وہ سب تمہارے لیے چھوڑا، خدا کے لیے تم مجھ کو دعائے خیر اور فاتحہ سے نہ بھلا دینا۔ آخرت کی منزلوں میں سے قبر پہلی منزل ہے، اگر اس منزل میں نجات پائی تو اس کے بعد کی منزل بہت آسان ہے اور اگر یہاں عذاب میں مبتلا ہوا تو آگے چل کر اس سے زیادہ سختی ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ مردہ قبر میں ایسے ہے جیسے کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہو اور مدد کے لیے فریاد کرتا ہو۔ مردہ ہر وقت اپنے ماں باپ، بھائی بہن یا اولاد اور پسماندگان سے دعائے خیر اور فاتحہ کا امیدوار رہتا ہے۔ جب اس کو اس کی پسماندگان کی طرف سے کوئی تحفہ ثواب پہنچتا ہے تو اس کے لیے تمام دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اسے محبوب زیادہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے رشتہ داروں کی دعائے خیر کے ثواب کو قبرستان والوں پر پہاڑوں کے برابر داخل فرماتا ہے۔ موت ایک دروازہ ہے جس میں سب لوگوں نے داخل ہونا ہے۔ حضرت عثمان جب کسی قبر پر جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی تو 70 ہو جاتی۔ حضرت عثمان جب کسی قبر پر جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی۔ ایک حاجت مند حضرت عثمان کے دروازے پر غروب آفتاب کے بعد آیا، ابھی اس نے دستک نہیں دی تھی کہ حضرت عثمان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ اپنی اہلیہ سے شکایت کر رہے تھے کہ چراغ کی بتی موٹی ہے جو تیل زیادہ استعمال کرنے کے سبب بن رہی ہے۔ حاجت مند نے جو سنا تو وہ سوچتا ہی رہ گیا کہ
वो ऐसे शख्स से हाजत पूरी करने की क्या तवक्को करे जो तेल की मामूली से ज़्यादा खर्च पर अपनी बीवी को सरजनिश कर रहा है। उसने इरादा किया कि हाजत बयान करके देखूं, शायद मेरी कुछ इमदाद कर ही दे। हाजत बयान करके देखूं कि शायद हाजत बयान करके देखूं, शायद मेरी कुछ इमदाद कर ही दे। दस्तक सुनकर हजरत उस्मान बाहर आए। हाजत मंद ने अपनी हाजत बयान की और लहजे में ज्यादा जोर देते हुए कहा कि जरूरत कुछ ज्यादा ही है। हजरत उस्मान ने उस शख्स का हाथ थामा, बस्ती से बाहर ले गए जहां आपका सामान तिजारत बड़ी तादाद में रखा हुआ था। फरमाया, ये सब तेरी नजर है, क्या इससे तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाएगी? वो शख्स हैरान रह गया। उसने अर्ज किया कि हजरत, ये सब कुछ मेरी जरूरत से कहीं ज्यादा है। हजरत उस्मान ने कहा कि मुझे खुशी है कि ये तुम्हारी जरूरत से कम नहीं। उस शख्स ने कहा कि ए हजरत, एक बात बताइए, चिराग की बत्ती कदरे मोटी हो जाने पर आप अपनी ज़ौजा मोहतरमा को सरजनश कर रहे थे। आपने फरमाया, भाईजान, चिराग में तेल का इसराफ है और ज्यादा इसराफ अल्लाह को पसंद नहीं, और मुझे अल्लाह के हजूर अपने अमाल की फिक्र रहती है। यहाँ मुझे फिक्र अमाल लाहक है, इसलिए मैंने सरजनिश की। सामान तुम्हें अल्लाह की खुशनुदी के लिए सदका दिया है। अल्लाह ताला हम सबको दीन की समझ नसीब फरमाए और हमारा ईमान खात्मा ईमान पर फरमाए। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।